نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے بارے میں، موت ایک ایسا وقت ہے انسان کا کہ وہ ایک عرصہ ایک دنیا میں رہنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب انسان ایک جگہ رہتا ہے مانوس بھی ہو جاتا ہے، محبت بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی تعلقات بھی ہوتے ہیں، رشتے بھی ہوتے ہیں، تو اس جگہ کو چھوڑ کے انسان دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے جس کا اس کو کچھ علم بھی نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیسا برتاؤ ہوگا. عجیب وقت ہے وہ انسان پر. سوچیں ذرا کب اور کس وقت ہمارے ساتھ یہ وقت آ جائے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے اور دوسری دنیا میں ہم جا رہے ہوں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے انسان کسی مذہب کا ہو، اللہ کو مانتا ہو، نہ مانتا ہو، کچھ بھی یقین رکھتا ہو، ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اتنی بڑی موت حقیقت ہے. اور سب سے بڑی غفلت جو پیدا کرتے ہیں انسان کو شیطان، نفس اس کا، اس سے غافل کرتا ہے موت سے. جس وقت بندہ موت سے غافل ہوتا ہے تو اس وقت پھر وہ غلط کام شروع کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت میں پھنس چکا ہوتا ہے. اس کی ہر آرزو، ہر کام صرف اس دنیا کے لیے رہ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت، جس وقت تو اس دنیا کو چھوڑ رہا ہو، ایسی دنیا جس کی محبتیں، جس کے رہنا، جس کا تعلق انسان کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے، تو اگر تو اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے اللہ نے فرمایا ایک عمل کرے گا تو پھر اس دنیا کا رنج، فکر، غم، لا خوف ولا ہم یحزنون کی منزل پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا، بلکہ خوشی محسوس کرے گا اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے اگر تو اس مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہوا. کتنی بڑی چیز ہے. یعنی اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ اس وقت اس تمام کیفیت کو ختم کر دے گا جو انسان موجود ہوگی. جیسے ہم کوئی بھی چیز جدا ہوتی ہے تو انسان کتنا غم ہوتا ہے، لیکن وہ تو اتنا وقت ہوگا جو اس نے گزارا ہوگا اس دنیا کے ساتھ، بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، محبتیں ہوں گی، قرابت داری ہوگی. تو یہاں فرمائے گا لا خوف ولا ہم یحزنون کی منزل انسان. ذکر اتنی بڑی چیز ہے دوستو. تو موت کے وقت پھر وہی چیز عمل انسان کے ساتھ ہوگا جو اس نے ساری زندگی کیا ہوگا، جس پہ اس نے استقامت کی ہوگی، جس کے لیے اس نے وقت لگایا ہوگا، وہی عمل اس کے لیے پھر اس وقت کارآمد ہوگا. کسی کی زبان سے پیسہ نکل رہا ہوگا، کسی کی زبان سے دنیا نکل رہی ہوگی، کسی کی زبان سے بیٹا نکل رہا ہوگا، کسی کی زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنے والے کی زبان سے نکل رہا ہوگا اللہ اللہ اللہ. وقت ہے دوستو ہم اپنی روحوں کو تبدیل کر لیں، اپنی حیت کو تبدیل کر لیں. کچھ فائدہ نہیں اس دنیا سے محبت کرنے کا، اس دنیا سے دل لگانے کا، اور اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے. ان مجالسوں کو مضبوط پکڑیں، مجالس ذکر کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ والوں کی مجلسوں کو مضبوط پکڑیں. یہ وقت انسان کو کارآمد بنا دیتا ہے. آج ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس مسجد میں ہمارا آج کی صبح کا اس رمضان کا آخری ذکر ہو، اور الحمدللہ کہ بڑی عظیم رات ہمارے سامنے ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اللہ طاقت دے
تو ہم ایک دوسری خانقاہ میں جا کے لیلۃ القدر کو تلاش کریں، شاید سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پہ ایک ذکر کی مجلس کریں، ذات عبادت کریں اس خانقاہ میں، صبح پھر وہاں ذکر کریں اشراق تک. تو جس میں بھی طاقت اور ہمت ہو ان موقعوں کو ضائع نہ کرے. دنیا کے لیے کم سے کم یاد رکھیں، اتنی بڑی بڑی قربانی نہ دیں. ہاں کوئی مجبوری ہے انسان کے ساتھ، کوئی صحت کی مجبوری ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے، لیکن دنیا کی خاطر ایسی دولتوں کو ختم نہ کریں، حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے زندگی ہمیں اسی لیے دی ہے، مال اسی لیے دی ہے، قوت اسی لیے دی ہے. اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو ضرور کوشش کریں ان مجالس میں جو رمضان کے آخری عرصے میں ہو رہی ہیں، چاہے کہیں بھی ہو، پہنچنے کی کوشش کریں.